अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन भी हम करेंगे। ख़बरें तो आपके साथ सारी बातें शेयर करनी ही है, और ईद की अब छुट्टियां जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं, काम का वक्त जो है वापस आ चुका है, तो बच्चों के हवाले से भी जो है वो पढ़ाई शढ़ाई वगैरह दोबारा शुरू हो जाएगी, तो बड़े भी जो हैं वो अब काम शाम दोबारा शुरू करेंगे। लेकिन खैर, हम तो फिर भी काम करते रहे। ईद की छुट्टियों के अंदर सिर्फ पहला दिन जो ईद का था उस दिन काम नहीं हुआ, लेकिन अब काम का सिलसिला जो है दोबारा शुरू हो चुका है। ख़बरें बड़ी इंटरेस्टिंग है जनाब, ख़बरें जो हैं वो पीछा नहीं छोड़ती, ख़बरें बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो हमने वीलॉग किया था, पिछला वीलॉग भी किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि शहबाज गिल साहब ईद वाले दिन भी जो है वो लोगों से लड़ाइयाँ कर रहे हैं। मतीउल्लाह जान से भी उन्होंने लड़ाई की, उससे पहले फिरदौस आशिक अवान के साथ भी उन्होंने लड़ाई की, लेकिन अब उनकी बातों में एक नरमी आ गई है और उन्होंने अपने अल्फाज वापस ले लिए हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैं मेरे ख्याल में शहबाज गिल की तरफ से ये पहली दफ़ा ये चीज़ देख रहा हूँ कि उन्होंने अपने अल्फाज जो हैं वापस लिए हैं। वापस लेने की वजूहात कुछ और हैं, लेकिन फिर भी अल्फाज उन्होंने वापस लिए हैं। सो ये खबर भी आपके साथ जो है वो शेयर करनी चाहिए। शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया जी, उन्होंने कहा कि कल मैंने मतीउल्लाह जान के लिए बेशर्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मेरा मती से कोई ज़ाती झगड़ा नहीं, इसे अरशद के वालदा के सामने देखा तो सब कुछ याद आ गया। जब अरशद अदालतों के चक्कर लगा रहा था तो मती ने उसे प्रोवोक किया। वो सच्चा और खरा आदमी था, बोल गया। मती बार बार मेरे साथ शिबली फराज और कई लोगों के साथ यही हरकत करने की वो कोशिश की। मती पर मुश्किल आई तो उस मुश्किल के बाद मती को दूसरों से हमदर्दी होना चाहिए थी, दूसरों के लिए रहम आना चाहिए था। अगर कोई किसी वजह से खुद से भी वैसे हालात में फंसता तो उसे निकालने और उसकी मदद करने की कोशिश करना चाहिए थी, ना कि किसी को प्रोवोक करके उससे ऐसी बातें करवानी कि वो ज़रूर मुसीबत में चला जाए। ये मेरे नज़दीक संगदिली और खुदगर्जी है। बाद में वही अरशद जब जान बचाने मुल्क से बाहर निकल रहा था तो मती ने उसके लिए फ़रार होने के अल्फाज अदा किए। समझ से बाहर जिन्होंने मती को मारा उठाया, अगर वही किसी और को उठाते हैं मारते हैं तो मती को उनके साथ खड़ा होना है या मजलूम के साथ। मैं इस ज़हनी सोच को समझ नहीं पा रहा। खुदा की कसम, अगर मती हो, सलीम साफ़ी हो, तलत हुसैन हो या तूर, असद अली तूर की बात कर रहे हैं, उनको कोई आज उठाए तो मेरे तमाम हमदर्दी सपोर्ट मजलूम के साथ होगी। बहरहाल ये लोग नफ़रत में इतने आगे चले गए हैं कि खुद की तकलीफ से भी नहीं सीखा। मैं समझता हूँ मुझे इसे बेशर्म नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि जो भी है वो भी मुश्किल हालात से गुजर चुका है। वो किसी का एहतराम नहीं भी करता, मुझे करना चाहिए था। इस जाविये से देखते हुए मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ और दुआ गो हूँ कि ये लोग जिससे नफरत करते हैं उसके साथ भी कम अज़ कम इंसानी सलूक करें। तो खैर, वजूहात तो दोबारा उन्होंने कुछ ऐसी ही दी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने अल्फाज वापस ले लिए। चलें, मैं इसको भी जो है क्रेडिट देता हूँ इस बात को कि कम अज़ कम आपको अपने अल्फाज एहसास हुआ कि आपको ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे और अपने अल्फाज जो है आपने वापस ले लिए। मेरे लिए ये शहबाज गिल के हवाले से एक बहुत बड़ी तब्दीली है, ये कोई छोटी तब्दीली नहीं है। सो आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट दिस जेस्चर कि कम अज़ कम उनको इस बात का एहसास हुआ कि उनको ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे। अच्छा, इसके अलावा ईद के दिनों के दौरान जो है वो सलीम साफ़ी साहब का एक प्रोग्राम है जिरगा, उसका एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है, मैं ज़रा उसको भी डिस्कस करना चाहूँगा। उसमें इरशाद भट्टी साहब जो है वो बतौर एंकर बैठे हुए थे और सलीम साफ़ी साहब का एक किस्म का इंटरव्यू हो रहा था। तो जबकि नॉर्मली आपको पता है कि जिरगा प्रोग्राम जियो के ऊपर जो होता है वो सलीम साफ़ी साहब का शो है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ जो है वो ज़रा डिफरेंट की ईद के हवाले से हो जाता है, लाइटर मोड के अंदर। तो उसके अंदर इरशाद भट्टी साहब फरमाते हैं, ये एक पूरी चिट चैट है जो मैं ज़रा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसमें इरशाद भट्टी साहब फरमाते हैं, साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा से आर्मी हाउस में हमारी मीटिंग हुई। पुराने एक मीटिंग का जिक्र कर रहे हैं। मैं और हामिद मीर साहब बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद सलीम साफ़ी भी वहाँ पे पहुँच गए। ये 2018 के इलेक्शन से पहले की बात है। उन दिनों ये मीटिंग्स चल रही थी, तो खैर हमारी बड़े मज़े की गुफ्तगू थी। हमने सारे सवाल जवाब, चाय कॉफ़ी। सलीम साफ़ी साहब ने कहा कि जी सिर्फ गुफ्तगू हुई थी या आप लोगों की इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने की प्लानिंग भी हुई थी? इरशाद भट्टी साहब बोले, एक हवा चली हुई थी और हम तो सुनने गए थे कि क्या हो रहा था। हम आर्ग्यू करने नहीं गए थे, हम सुन रहे थे। लेकिन आप आए तो बहस शुरू हो गई, आपकी और बाजवा साहब की, और वो उन्हें बता रहे थे कि इमरान खान या कासिम के अब्बा कितनी खूबियों वाले हैं, कौम के लिए कितने ज़रूरी हैं। जब उन्होंने 2-4 मिनट बता दिया तो सलीम साफ़ी ने बताना शुरू कर दिया कि वो किस तरह डिज़ास्टर साबित होंगे। आप यकीन करें, मेरे पास उस वक्त ना बंदूक थी ना पिस्तौल था, अगर होता तो आज ये मेरा मेहमान ना होता। सलीम साफ़ी साहब इस पर कहके लगाना शुरू हो गए। इरशाद भट्टी साहब का कहने का मतलब था कि 2018 के इलेक्शन से पहले ही जनरल बाजवा के सामने सलीम साफ़ी साहब ने उनको कह दिया था कि इमरान खान आपके लिए एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर साबित होंगे। लेकिन उस वक्त इरशाद भट्टी साहब के बारे में भी उन्होंने, सलीम साफ़ी साहब ने यहाँ पे कह दिया कि जी आप लोग जो है वो प्लानिंग बना रहे थे इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने की। और उन्होंने कहा कि मुझे सलीम साफ़ी साहब जो वहाँ पे गुफ्तगू कर रहे थे उसके ऊपर इतना गुस्सा चढ़ा था कि मैं जो है ना कुछ कर बैठता इनको, और आज ये यहाँ पे बैठे ना होते। खैर,
لیکن آپ ذرا فور سائٹڈنس دیکھیے سلیم صافی صاحب کی، کہ انہوں نے 2018 میں وزیر اعظم، ابھی عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں بنے تھے، اس سے پہلے ہی ان کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا، اور ارشاد بھٹی صاحب سے وہ اختلاف کر رہے تھے۔ آگے انہوں نے کہا خیر ہم چپ کر کے سنتے رہے، ہم نیوٹرل ہو گئے۔ سلیم صافی صاحب نے کہا 2.5 گھنٹے تم لوگ خاموش رہے۔ ارشاد بھٹی صاحب نے کہا ایک وقت پر مجھے لگا کہ ان کو نواز شریف صاحب نے بھیجا ہے یا زرداری صاحب نے بھیجا ہے، کیونکہ یہ مقدمہ لڑ رہے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں آپ کو قائل نہیں کر سکتا جو آپ قاسم کے ابا کے حوالے سے سوچ رہے ہیں، اور آپ مجھے قائل نہیں کر سکتے جو ان کے بارے میں میری رائے ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب کے بارے میں۔ انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ اگر نواز شریف صاحب برے لگ رہے ہیں، ٹھیک نہیں ہے سسٹم کے لیے، تو آپ قاسم کے ابا کے بجائے زرداری صاحب کو لے آئیں۔ انہوں نے یعنی جنرل باجوہ نے کہا کہ کیا یار آپ کیا بغض قاسم کے ابا میں اتنے آگے نکل گئے ہو؟ سلیم صافی صاحب نے کہا جواب میں نے بھی کہا کہ آپ لوگ بھی نواز شریف کے بغض میں مبتلا ہو، اور میں نے ان سے کہا کہ انتقام میں جو چیزیں کی جاتی ہیں ان کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا، اور آپ کو یاد ہوگا میں نے صرف نواز شریف اور زرداری کی وکالت نہیں کی، میں نے اسفند یار کی بھی کی، اختر مینگل کی بھی کی۔ تو ارشاد بھٹی صاحب نے کہا جی ساروں کی سوائے قاسم کے ابا کے ساروں کی۔ اچھا اب اس کلپ کو لے کے جو ہے نا دونوں سائڈ یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ کے لوگ اپنے اپنے زاویے سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ اس وقت الیکشن سے پہلے ایک کیسی ہوا چلائی گئی جس کے اندر جو ہے وہ پرو عمران خان جو ہے نا وہ ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ لیکن میں سلوٹ کروں گا ان تمام صحافیوں کو جنہوں نے اس وقت بھی اس چیز کو ریئلائز کیا کہ یہ شخص جو ہے نا کس حد تک نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے اس ملک کے لیے۔ اس کو کوئی جتنے وعدے کر رہا ہے، یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اس میں کوئی صداقت نہیں تھی، سارا کا سارا ایک ڈھونگ تھا، لوگوں کو لالی پاپ دی جا رہی تھی، لوگوں کو پٹیاں پڑھائی جا رہی تھی۔ آج بھی لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں، مطلب آج تک جو ہے وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ لو جی عمران خان آئے گا، ساڈا چنور کا لیڈر آئے گا تو دودھ اور شہد کی نہریں یہاں پہ بہنا جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی۔ یہ وہ احساس نہیں کرتے کہ آپ لوگوں سے کیا کیا وعدے کیے گئے تھے، 50 لاکھ گھر ہوں گے، 1 کروڑ نوکریاں ہوں گی، 200 بندوں کی ٹیم چاہیے، کابینہ میری 20 لوگوں کی ہوں گی، ایسا احتساب ہوگا کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے، سارا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہوگا۔ ان کے بیانات موجود ہیں کہ اگر میں ایسا وزیر اعظم ہوا کہ میں ڈمی کے طور پہ صرف بیٹھا رہا اور سب کو جو ہے وہ فوج نے چلانا ہے تو اس سے بہتر ہوگا کہ میں حکومت ہی چھوڑ دوں، لیکن نہیں حکومت چھوڑی، یہ بیٹھ کے ٹکے رہے وہیں پہ، اور جب حکومت ختم ہوگی تو بعد میں کہتے میرے تو ہاتھ میں کچھ تھا ہی نہیں، میرے تو ہاتھ میں کنٹرول ہی نہیں تھا۔ بھائی جب آپ کے ہاتھ میں کنٹرول نہیں تھا تو آپ اسی وقت حکومت چھوڑ دیتے، آپ تو چپکے رہے، آپ تو آخری وقت تک بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے بھی آپ نے وہ حرکتیں کی کہ کسی طرح جو ہے وہ میں اس کو روک لوں، یہ کہ یہاں تک بھی آپ کے وہ قاسم سوری صاحب، آئین شکن قاسم سوری صاحب نے جو ہے وہ بیٹھ کے پوری تحریک عدم اعتماد ہی اٹھا کے پھینک دی تھی۔ وہ تو سپریم کورٹ کی انٹرونشن کے بعد جو ہے یہ معاملہ سیدھا ہوا، ورنہ آپ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اس کرسی سے چمڑے رہنے کی۔ تو خیر بہرحال واٹ آئی ایم سیئنگ اس کے 2018 سے پہلے میں سلیم صافی صاحب کی یہاں پہ تعریف کرنا چاہوں گا کہ ان کو یہ جو ہے وہ یہ ویژن نظر آ رہا تھا، یہ سب کچھ نظر آ رہا تھا کہ یہ ڈیزاسٹر ہونے جا رہا ہے، لیکن اس وقت ظاہری بات ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ ان کے عشق میں مبتلا تھی۔ اور میں جب یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں نا عشق میں مبتلا تھی، تو یہ بہت سے لوگوں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں، یقین کیجئے اسٹیبلشمنٹ سے جڑے بڑے بڑے ناموں نے یہ لفظ استعمال کیے ہوئے ہیں کہ جی ہم تو ان کے عشق میں مبتلا تھے۔ اب جا کے احساس ہوا ہے عشق کا وہ بھوت جب اتر گیا ہے، اب ان کا احساس ہوا ہے کہ نہیں بھائی وہ تو ہماری انفیچویشن تھی، وہ جو جوانی کے پیار شیار ہوتے ہیں نا، وہ جس میں تیرے واسطے مر جاؤں گا، یہ وہ والا ثابت ہوا ہے بعد میں جا کے کہ نہیں یار یہ لانگ ٹرم پیار محبت نہیں ہے۔ خیر اس کے علاوہ نگراں وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جاوید اکرم نے جناب ایک پریس کانفرنس کی ہے، بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں انہوں نے صحت کارڈ کے حوالے سے کچھ انفارمیشن دی ہے۔ انہوں نے کہا جی صحت کارڈ کو ختم نہیں کیا جا رہا، لیکن اس کارڈ میں بڑی کرپشن کی گئی اور لوگ اس کارڈ کی بنیاد پر اربوں پتی بن گئے۔ جہاں مریض کو دل کا ایک سٹنٹ ڈلنا تھا اور ایک سٹنٹ کی ہی مریض کو ضرورت تھی، وہاں 3 سٹنٹ ڈالے گئے، جس کا الٹا نقصان ہونا شروع ہو گیا، اور یہ سٹنٹ پرائیویٹ ہسپتالوں میں ایسے ڈاکٹرز نے ڈالنا شروع کر دیے جو ایسا کرنے کے اہل بھی نہیں تھے۔ اور ساتھ ہی پھر نگراں وزیر اطلاعات عامر میر نے کہا جی صحت کارڈ کے تحت زیادہ تر آپریشنز کے لیے کیسز پرائیویٹ ہسپتالوں کو ریفر ہونے شروع ہو گئے، پرائیویٹ ہسپتالوں کے ساتھ کمیشن طے ہونے لگ گئے اور ایک ہسپتال کا 100 ارب کا بل بنا ہوا ہے۔ صحت کارڈ کے تحت جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ان کو فری سہولت دی جائے گی، اور جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کو سالانہ پریمیم دینا پڑے گا جو شاید 5000 روپے سے کم ہوگا۔ تو یہ تفصیلات جو ہیں انہوں نے شیئر کی ہیں۔ اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چودھری فیملی کے درمیان ایک آپس میں بڑی انٹرسٹنگ ایک ملاقات ہوئی ہے۔ مسلم انقاف کے صدر چودھری شجاعت حسین کی کیمپ جیل لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے چند روز میں، یہ دوسری ملاقات ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ملاقات میں ایک اعلیٰ شخصیت بھی موجود تھی۔ اعلیٰ شخصیت کون تھی اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے، جیو نے اس کو رپورٹ کیا ہے، اس میں انہوں نے کہا جی چودھری سالک اور چودھری وجاہت حسین بھی چودھری شجاعت کے ہمراہ ملاقات میں موجود تھے، لیکن یہ وہ اعلیٰ شخصیت نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا یہ کوئی اور ہے۔
मुलाकात से पहले परवेज़ इलाही के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड भी कैंप जेल आया और डॉक्टर्स ने परवेज़ इलाही का तिब्बी मुआयना किया। डॉक्टरों की टीम ने जेल में चौथी मरतबा चौधरी परवेज़ इलाही का मुआयना किया। डॉक्टर्स ने परवेज़ इलाही की तबीयत इत्मीनान बख्श करार देते हुए उनके कुछ टेस्ट तजवीज़ किए और मेडिकल बोर्ड के मुताबिक परवेज़ इलाही की तबीयत ऐसी नहीं कि उनका हस्पताल में इलाज किया जाए। इस मुलाकात में एक मरतबा फिर चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज़ इलाही को मनाने की कोशिश की कि जी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दें, लेकिन परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो अभी भी बज़िद हैं कि नहीं, मैं अभी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मुझे थोड़ा सा टाइम दें। ये कहा जा रहा है कि जनाब परवेज़ इलाही साहब जो है वो फिर भी काफ़ी हद तक मान चुके हैं, लेकिन मुन्नस इलाही जो हैं वो नहीं मान रहे। और परवेज़ इलाही साहब का कहना है कि मुन्नस इलाही ही हमारे किस्मत का फ़ैसला करेगा कि हमने आगे क्या करना है। मुन्नस इलाही साहब यहाँ पे है नहीं, आपको पता है वो पाकिस्तान से बाहर स्पेन के अंदर बताया जाता है कि मौजूद हैं। तो अभी तक परवेज़ इलाही साहब के हवाले से कोई मतलब वही जो स्टेटस को जो पोजीशन पहले थी वो पोजीशन वैसी की वैसी ही बरकरार है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनकी शायद एक और मुलाकात भी अभी चौधरी शुजात हुसैन से आने वाले दिनों के अंदर होगी। इसके अलावा एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वो कहते हैं, सॉरी वो अपने आप को कहते नहीं है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जबकि एक्चुअली इमरान खान साहब से मिलकर उन्होंने वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दुपट्टा छुपट्टा भी पहन लिया था, और वो हैं जनाब एजाजुल हक साहब। एजाजुल हक साहब कहते हैं जी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं हूँ बल्कि मैं मुस्लिम लीग ज़िया का सरबराह हूँ और मेरी अपनी एक पोजीशन है। उन्होंने ये लंदन में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जी वो शरीफ ख़ानदान से राब्ते में हैं। क्या कैसे वक्त बदलता है। उन्होंने कहा अगले इंतखाबात में अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से किसी सियासी जमात से इत्तेहाद करेंगे। नजम सेठी और मोहसिन बेग निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर ज़ेर गौर नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन एजाजुल हक साहब ने दी है। वैसे निगरान वज़ीर आज़म के लिए जो है मुख्तलिफ नाम ज़ेर गर्दिश है, कई नाम आ रहे हैं, कई जा रहे हैं। ये एंड तक चलेगा, ये मैं आपको अभी से बता दूँ, ये आखिरी वक्त तक लॉबिंग चलेगी, अप्रूवल चलेंगी, कभी किसी के रस्ते में कुछ आ जाएगा, कभी किसी के रस्ते में कुछ आ जाएगा, तो ये सिलसिला जो है वो चलेगा। इसके अलावा एक और ख़बर है, नवाज शरीफ साहब जनाब परसों बताया जा रहा है कि वो लंदन वापस जाने वाले हैं, दुबई से लाहौर नहीं आ रहे वापस। और पीर को यानी कि कल उनकी पीर वाले दिन जो है दो बड़ी ख़ास मुलाकातें जो हैं वहाँ पे होने जा रही हैं। अच्छा, दुबई बड़ा लंबा क़याम नवाज शरीफ साहब ने यहाँ पे किया है, लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड फ्रैंकली स्पीकिंग, और सियासी नौयत की बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें हैं। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है वो सऊदी अरब जाएं और वहाँ पे उम्रा अदा करें और उसके बाद आगे लंदन जो है वो चले जाएं। इसके अलावा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो मामलात हैं उसके हवाले से जो अपडेट्स आई हैं वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कई चीज़ों के ऊपर जो इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुई हैं वो निगरान हुकूमत के हवाले से, निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से और इंतखाबात की डेट के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मुकर्ररा वक्त के ऊपर इलेक्शंस करवाना चाहती है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो मिक्स इशारे दे रही है, वो इंतखाबात अक्टूबर में होंगे या नहीं, इस हवाले से कोई वाज़ेह ओपिनियन नहीं ले रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि जनाब वाज़ेह तौर पे ये पोजीशन क्लियर होनी चाहिए और वो मुकर्ररा वक्त के ऊपर इंतखाबात करवाना चाहती है। जरदारी साहब का जो एक ख्वाब है वो ये है कि अगले वज़ीर आज़म उनके साहबजादे यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी होने चाहिए और इसके लिए वो इस वक्त ये तगदौ कर रहे हैं। लेकिन चंद चीज़ें जो है बताया गया कि अभी भी डेडलॉक का शिकार हैं इसके हवाले से, और आने वाले जो हुकूमत होगी इलेक्शंस के बाद उसके हवाले से भी शराकत दारी इक़्तिदार के अंदर किस तरह होगी, ये चीज़ें भी अभी से डिसाइड हो रही हैं। तो इसलिए बड़ी ही एक मतलब आप कह सकते हैं कि मल्टी एजेंडा मीटिंग्स थी ये जो हुई हैं। इसका हासिल वसूल क्या होगा ये आपको आहिस्ता आहिस्ता आने वाले वक्त के अंदर काफ़ी हद तक क्लैरिटी आपको आ जाएगी। मैं आपको अभी से बता दूं कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए किसका नाम फाइनल किया जाता है, इससे भी आपको काफ़ी हद तक क्लैरिफाई हो जाएगा कि एक्चुअली ये चॉइस किसकी थी। जिस तरह मिसाल के तौर पे पीसीबी चेयरमैन के लिए, मतलब है तो छोटी सी एग्जांपल, लेकिन पीसीबी चेयरमैन के लिए जिस तरह डंडी फंस गई थी ना नजम सेठी साहब के दरमियान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे, आखिरकार नजम सेठी साहब को जो है वो पुल आउट करना पड़ा। तो इस तरह जो पीएम स्लॉट के लिए निगरान प्राइम मिनिस्टर के लिए भी जो नाम फाइनल होगा ना वो आपको पता लग जाएगा कि किसकी बात जो है वो मानी गई है। इसके अलावा एक और ख़बर यह है कि जनाब जहांगीर तरीन साहब लंदन से वापस आ गए हैं पाकिस्तान। कहा यह जा रहा है कि अपना सालाना इलाज के लिए जो लंदन जाते हैं, ये बेसिकली वो दौरा था, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने जो है वो दुबई के अंदर भी जो है वो नवाज शरीफ से रब्ता किया है। ये ज़हन में रखिएगा कि ओन चौधरी जो है वो भी दुबई आ गए थे। तो मैं बार बार इसीलिए बात कहता हूँ, मुझे बड़ी हैरानगी होती है। अलीम खान साहब ने भी एक्चुअली इंटरव्यू दिया था अभी रिसेंटली जावेद चौधरी साहब को, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जी हमारा ये जो पॉलिटिक्स है वो पीटीआई और पीडीएम दोनों के खिलाफ है। लेकिन मैं बज़िद हूँ इस बात के ऊपर कि मेरी खबर के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं है।
استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی اٹیچ ہوگی. جہاں جہاں پہ مسلم لیگ نون کو ویکنیس نظر آئے گی یا وہاں پہ جہاں پہ ان کے اپنے بندے ویک ہوں گے وہاں پہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کرے گی یا ان کے ساتھ ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ قاف کے ساتھ بھی ہوگی, چودھری شجاعت کے ساتھ. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو میں تو ابھی بھی اپنی خبر کے اوپر اسی طرح ہی قائم ہوں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر کے مطابق جناب تحریک انصاف نے 17 رکنی کراچی نگراں کمیٹی کا اعلان کیا ہے, نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. ذہن میں رکھیے گا کراچی کی تنظیم جو ہے انہوں نے اس کو ڈیزالو کر دیا تھا. خرم شیر زمان کو اب اس کا کوارڈینیٹر جو ہے مقرر کیا گیا ہے, اور اس میں عالمگیر خان وہ فکسٹ والے وہ ہیں اس کے اندر, عطا اللہ, فہیم خان وہی پھڈے باز, ہر جگہ لڑائیاں جھگڑے کرتے رہتے ہیں, آفتاب جہانگیر, ارسلان تاج, سعید افریدی, راجہ اظہر, مبشر حفیظ, مسرور سیال اور ایڈوکیٹ عبد الوہاب جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہیں. شہاب امام کو سیکٹریز کا بنایا گیا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے حوالے سے یہ ڈیولپمنٹ تھی. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک بڑا انٹرسٹنگ انٹرویو ہوا عمران ریاض خان صاحب کے جو وکیل ہیں علی اشفاق, ان کا ایک انٹرویو ہوا اور ان سے کچھ بڑے انٹرسٹنگ کویشچنز کیے گئے ہیں. وہ میں کویشچنز ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اور پھر میں ذرا اپنا بھی انالیسس دوں گا. اس میں سوال کیا گیا کہ جی عمران ریاض کے علاوہ آپ کا پسندیدہ اینکر کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی پاکستان میں پروفیشنل اینکرز بہت زیادہ ہیں, شاہزیب خانزادہ از اے ویری گڈ اینکر پرسن, عمران ریاض تو میرا دوست ہے, اس کے علاوہ کاشف عباسی, شہید ارشد شریف, ندیم ملک صاحب, یہ چند نام انہوں نے لیے. ان سے سوال ہوا کہ اچھا اگر میں آپ کو 5 نام دوں تو آپ ان کو 1 to 5 نمبر کریں گے, تو وہ نام جو ان کے سامنے رکھے گئے, انہوں نے کہا شاہزیب خانزادہ, عمران ریاض, حامد میر, منصور علی خان اور کاشف عباسی. میرا نام بھی انہوں نے سامنے لیا. علی اشفاق صاحب نے کہا all of them are good, میں یہ کہوں گا they are the top most lot. اگر آپ ملک بھر میں انہی 5 ناموں کو لے کر چلیں تو everybody would categorize everybody, but research wise شاہزیب خانزادہ is very very good, presentation wise timing is very good, so I would rate him amongst the best. تو انہوں نے شاہزیب خانزادہ کا کہا کہ میرے پسندیدہ اینکر وہ ہیں. پھر ان سے سوال ہوا, چلے میں تھوڑا اور سادہ کر دیتا ہوں, شاہزیب خانزادہ اور عمران ریاض میں پہلے اور دوسرے نمبر پر. تو علی اشفاق صاحب نے کہا جی عمران ریاض کی جو جرنلسٹک اپروچ ہے اٹ از براڈلی بیسڈ اپون پبلک سینٹیمنٹ, اور وہ آرٹیفیشل نہیں ہے. عمران کا ایک بہت بڑا گڈ ڈرا بیک ہے جس کو شاید کارپوریٹ ورلڈ میں یا جرنلسٹک ورلڈ میں اس کو اس طرح سے دیکھا نہیں جاتا, لیکن میری نظر میں عمران کا طرز صحافت ہے وہ بہت زیادہ پبلک سینٹیمنٹ بیسڈ ہے اور ریئلسٹک بیسڈ ہے. عمران اپنے اوپینینز کو زیادہ مینوفیکچر نہیں کر پاتا, کر سکتا ہے, اس میں قابلیت ہے, اور جہاں تک کارپوریٹ ورلڈ اور جرنلسٹک ورلڈ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ شاہزیب خانزادہ زیادہ اچھے طریقے سے پوری کر پاتے ہیں. تو میں دونوں کو اپنے اپنے لیول پر بہت زیادہ اچھا تصور کرتا ہوں. ان اے وے ڈیجیٹل میڈیا میں عمران ریاض لوگوں کی پبلک چوائس نمبر 1 ہے, اور الیکٹرانک میڈیا میں شاہزیب خانزادہ چوائس نمبر 1 ہے. سو یہ جو ایک کمپیریزن ہے نا شاہزیب خانزادہ اور عمران ریاض خان کا, اور میرے خیال میں انہوں نے بڑا اچھا, میں علی اشفاق صاحب کے بارے میں کہوں گا, یہ حقیقت ہے یہ عمران ریاض خان صاحب کے دوست بھی ہیں اور ان کے وکیل بھی ہیں. اس وقت ان کا مقدمہ بھی وہی لڑ رہے ہیں, اینڈ آئی وش ہم دی بیسٹ آف لک, کیونکہ بڑا مشکل کام ہے جو جس کے لیے اس وقت کھڑے ہوئے ہیں. اور جو انہوں نے یہ بات کہی ہے دونوں کے کمپیریزن کے حوالے سے, دیکھیے میں نے دونوں کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. شاہزیب کے ساتھ میں ہی از اے ویری گڈ فرینڈ, عمران ریاض بھی میرے بھائیوں کی طرح ہیں, دونوں میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں. میں دونوں کی ظاہری بات ہے ہم اپنے اپنے اوپینینز رکھتے ہیں, کبھی میں شاہزیب سے بھی ڈس ایگری کرتا ہوں, میں عمران ریاض خان صاحب سے بھی ڈس ایگری کرتا ہوں. لیکن میں دونوں کے حوالے سے میں صرف ایک دونوں کے نام لیے بغیر, میں دونوں کو پن پوائنٹ کیے بغیر, میں کم از کم صرف اپنی ایک اپروچ آپ کو بتا دوں. دیکھیے صحافت جو ہوتی ہے نا وہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ پاپولسٹ نہیں ہوتی, وہ مشہوری کے لیے نہیں ہوتی. جرنلزم جو ہوتی ہے نا وہ ایک ریس نہیں ہے کہ یہ والا جرنلسٹ نمبر 1 ہے تو یہ نمبر 2 ہے, یہ نمبر 3 ہے, یہ کبھی بھی نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھیے گا. ہر جرنلسٹ کی ایک اپنی اپروچ ہے. کبھی کبھار کسی جرنلسٹ کے بعد بہت بڑی خبر آتی ہے, کبھی کسی کے بعد چھوٹی خبر آتی ہے, لیکن کبھی بھی یہ ذہن میں رکھیے گا جرنلسٹ کبھی بھی اس نظریے سے صحافت نہیں کر سکتا کہ جناب پبلک کے اندر جو ہے نا مجھے مشہوری چاہیے, یا پبلک جو ہے وہ میرے پیچھے مجھے کندھوں پہ اٹھا لے. یہ اس لیے نہیں ہوتا, یہ سیاستدانوں کا کام ہے, یہ سیاستدان کرتے ہیں. یہ سیاستدان جب جلسے کے اندر کھڑے ہوتے ہیں نا, یا وہ مائک کے سامنے جب کھڑے ہو کے تقریریں کرتے ہیں, تو یہ وہ ان کا کام ہے کہ وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں, وہ لوگوں کو خواب دکھاتے ہیں, لوگوں سے الٹی پلٹی جھوٹی موٹی ان کو جو ہے وہ اس قسم کے خواب دکھاتے ہیں. صحافی جو ہوتا ہے نا وہ کڑوی بات کرنے کا اہل ہوتا ہے, اور وہ کڑوی بات سب کے بارے میں کرتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ صرف ایک کے اندر اس کو میٹھا میٹھا نظر آئے تو دوسرے کے اندر صرف کڑواہٹ نظر آئے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ میری بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جتنے بھی کیریکٹرز آپ کو آج آپ کے سیاسی اسپیکٹرم کے اوپر نظر آتے ہیں نا, ساری سیاسی جماعتیں, ان سب کے اندر بہت سی اچھی چیزیں بھی ہیں اور ان سب کے اندر بہت سی بری چیزیں بھی ہیں. یہ بالکل اسی طرح ہی ہیں جس طرح میں اور آپ ہیں. میں ذہن میں رکھیے گا, یہ میں آپ کو بالکل لسن ٹو می ویری کیئرفلی,
میرے اندر بھی بہت سی اچھائیاں بھی ہوں گی اور بہت سی برائیاں بھی ہوں گی. میں انسان ہوں, میں کوئی یہاں پہ وہ کسی بالی ووڈ کی فلم کا شاہ رخ خان نہیں ہوں, میں کوئی ہیرو نہیں ہوں, اور نہ میں کوئی امریش پوری میں ولن ہوں. میں ہمیشہ یہ مجھ سے جب بھی لوگ ملتے ہیں نا میں ان کو یہ کہتا ہوں, یار اس اپروچ کے ساتھ لوگوں کو مت دیکھا کریں. اور یار ہے بڑا چنگا ہے, او عمران خان کتنا ہینڈسم ہے گا, او کیا چال ہے اس کی, او یوں کر کے اس نے جو مائک اٹھایا نا اور انج کر کے جڑی تقریر کی ہے, یہ میں ان ٹوپی ڈراموں سے میں نہیں امپریس ہوتا. یا مریم نواز کے بارے میں اگر کوئی کہنا اوہو جی بڑی خوبصورت لگتی ہیں جی, بڑی کمال, مجھے بھائی نہ آپ کی خوبصورتی چاہیے, نہ مجھے آپ کا ہینڈسم چاہیے, نہ مجھے آپ کے کپڑوں کے ساتھ کوئی لینا دینا, نہ مجھے آپ کی جو وہ فوٹوگرافی ہو رہی تھی نہ میں اس سے امپریس ہوتا ہوں. میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کتنے بڑے اسٹیٹسمین ہیں, اور اسٹیٹمنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ اس ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں. کیا آپ لوگوں کو جھوٹی پٹیاں پہ پڑھاتے ہیں؟ میری نظر میں آپ مجھ سے کڑوا سچ بول لیں, مجھ سے کڑوا سچ بولنے میرے لیے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس سے بجائے کہ آپ مجھے جو ہے نا میٹھی چھری کے ساتھ مجھے حلال کر کے رکھ دیں. ٹھیک ہے, تو صحافی جو ہوتا ہے نا وہ, اگر آپ کا ملک فار ایگزامپل ڈیفالٹ ہونے والا ہے, آپ کے پاس کھانے جو کہ پیسے نہیں ہیں, تو میرا فرض ہے کہ میں آپ کو بتاؤں یہ, اور میرا یہ بھی فرض ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے حکمرانوں نے 9 مہینے, جس طرح یہ ہوا ہے 9 مہینے آپ کا IMF کا معاہدہ جو ہے وہ کر کے یہاں پہ لیٹ کیا, یہ پوزیشن آ گئی, یہاں پہ نون لیگ کا فالٹ ہے, یہ کہنا پڑے گا آپ کو کہ نون لیگ کا فالٹ ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ چلیں اب جا کے اگر آپ کا یہ سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہو گیا ہے تو کم از کم اس سے آنے والے 9 مہینے جو ہیں وہ آپ کے کچھ سکون سے گزر سکتے ہیں. آپ کا جو امیوننٹ ڈیفالٹ ہونا تھا, سب سے بڑا رسک جس بات کا تھا وہ یہ تھا کہ جی اگر یہ حکومت چلی گئی تو نگراں حکومت کے پلے ہوگا کیا, وہ تو جا کے IMF کے ساتھ مذاکرات بھی نہیں کر سکیں گے. تو آپ کم از کم ان کو اتنا کشن تو دے کے جائیں کہ وہ اس ملک کو سنبھال سکیں, اس ملک کو بچا سکیں کہ وہ ڈیفالٹ نہ ہو جائے. خیر وہ ڈسکشن کی اور چلی گئی. سو میری ہمیشہ یہ اپروچ ہوتی ہے, مجھے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہو گئے, نون لیگ کے لوگ ہو گئے, ان کو میری بہت سی باتیں کڑوی لگتی ہوں گی, وہ کہتے ہوں گے یار یہ دیکھو ہمارے لیڈر کو کیا کیے, بٹ میرا کام ہے آپ کو یہ بتانا, کیونکہ یہ لیڈر آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ جب ایک دوسرے کی بھی برائی کریں گے نا تو وہ بھی اپنے مفاد کے لیے کریں گے, کہ آپ مجھے پسند کریں, دیکھیں جناب اگلا بندہ کتنا پیڑا ہے, لیکن یہ میرا فرض ہے کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ بھائی اس کے اندر یہ فالٹ ہے, اس کے اندر یہ فالٹ ہے, اس کے اندر یہ اچھائی ہے, اس کے اندر یہ اچھائی ہے. میں مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا یہ کمال ہے, یہ میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں, لیکن ان کا ایک کمال ہے کہ وہ آج تک پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس مشکل حالات میں بھی وہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے, نہیں کہا اس بندے کی جی میں بیمار ہو گیا, ہائے میرے دل نو کی ہو گیا ہے جی میں باہر چلنا, میں کوئی ایسی بات نہیں کی اس نے. لیکن وہیں پہ شریف خاندان جو ہے وہ 1 منٹ لگاتا ہے, فلائٹ پکڑتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے. سو یو نو سب کے اندر اچھائیاں بھی ہیں, برائیاں بھی ہیں. یہ سارا کچھ جو میں آپ کے سامنے رکھ دوں نا تب میں نے اپنی صحافت کا حق ادا کیا. لیکن اگر میں یہاں چمچا گیریوں کے اوپر لگ جاؤں معذرت کے ساتھ, پھر وہ صحافت نہیں ہے. یہ چاہے کوئی بھی کرے, یہ کوئی بھی کرے, جب یہ وہ اس کام کے اندر لگ جائے نا, اوہو آپ کو پتہ نہیں عمران خان نے چھکا مار دیا, عمران خان نے سب کے دان توڑ دیا, یہ اکثر جن کے لونڈے لپاڑے اس قسم کی ویڈیوز بناتے ہیں, میرا اس سے اختلاف ہے. وہ صحافت نہیں ہے, اس کو صحافت مت کہیں, اور اگر اس کو کوئی صحافت کہتا ہے تو آپ سے بھی جھوٹ بول رہا ہے, اپنے آپ سے بھی جھوٹ بول رہا ہے. میرا کام ہے آپ کو سچ بتانا, آپ کو جو اصلیت ہے وہ بتانا. میرے سامنے مریم نواز بیٹھے, میرے سامنے عمران خان بیٹھے, دونوں سے میں سوال مشکل ہی کروں گا, میں وہاں چمچا گیریاں کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا, بس یہ ڈفرینس. اس کے بعد آپ جس مرضی کو پسند کریں. شاہ زیب کا یہ ذہن میں رکھیے گا, ایک ڈفرینس ایک اور بھی ہے, شاہ زیب از ناٹ آن یوٹیوب, کیونکہ جیو کی وہ پالیسی ہے, وہ صرف جیو کی حد تک اپنا پروگرام کرتے ہیں. آئی ایم پریٹی شیور شاہ زیب, ظاہری بات ہے ایک قسم کے میرے کمپیٹیٹر نہیں ہے, میں بھی رات 10 بجے کا شو کرتا ہوں, وہ بھی رات 10 بجے کا شو کرتے ہیں, لیکن شاہ زیب بھی اگر یوٹیوب کے اوپر آج بیٹھ کے اپنا ایک چینل کھول لیں تو آئی ایم پریٹی شیور کہ ان کے بھی فالوورز اور ان کے بھی ویوز جو ہیں وہ ملینز سے کم نہیں ہوں گے. ان کی بھی بہت بڑی فین فالوئنگ ہے پاکستان کے اندر, اینڈ آئی مسٹ سے ہی از اے بریلینٹ اینکر. میں آئی ہیو آلویز اپریشیٹڈ ہم. وہ ہو گئے وسیم بدامی, کاشف عباسی, یہ ان سب لوگوں کی میں بڑی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں, کیونکہ میرے خیال میں یہ لوگ صحافت کا حق ادا کرتے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.